أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحاقہ مکیہ، سورہ حاقہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الحاقہ کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ بالکل پکی بات ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ حق ہونے والی گھڑی، یعنی جیٹا نشچय ہوبے، بس یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مل حق، کیا ہے وہ بالکل حق بات، پکی بات۔ وما ادراک، اور کیا تو جانتا ہے، مل حق، وہ بالکل پکی بات کیا ہے۔ کذبت، بہت بار آ چکا ہے یہ تکذیب، جھٹلانا۔ کذبت، جھٹلایا، سمود و عاد، سمود اور عاد نے، بالقارعہ، القارعۃ ما القارعہ میں ہم لوگ پڑھے تھے کھڑکھڑانے والی چیز، بالقارعہ کھڑکھڑانے والی چیز کو۔ فاما ثمود، پس رہے سمود، فاہلکوا، اہلک یہلک سے اہلکوا، ہلاک کر دیے گئے، بالطاغیہ، طاغیہ کا معنی ہے سخت آواز، بالطاغیہ نہایت سخت آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، فَأُهْلِكُوا، تو ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ، ایسی ہوا، سرسرن، جو نہایت ٹھنڈی تھی، بِرِيحٍ سرسرن عاتیہ، جو نہایت ٹھنڈی ہوا جو بے قابو ہونے والی تھی۔ یہ کہیں گے بِرِيحٍ سرسرن عاتیہ، نہایت ٹھنڈی ہوا کے ذریعے جو بے قابو ہونے والی ہے۔ سخر، عاتیہ بولتے ہیں یعنی سرکش، جو ہاتھ سے نکل جانے والی ہو۔ سخرہ، مسلط کیا اس کو، علیہم، ان پر، 7 منے 7، لیال منے رات، 7 راتیں، وثمانیت منے 8، ایامن منے دن، وثمانیت ایام، اور 8 دن، حسومن، لگاتار، فترا، پس دیکھتا ہے تو، القوم، لوگوں کو، فیہا، ان دنوں میں، سرعا، پچھڑا ہوا، کأنہم، گویا کہ وہ، اعجاز، تنے ہیں، نخل، کھجور کے تنا، ڈال پات، خاویہ، کھوکھلے، فہل ترا، پس کیا دیکھتا ہے تو، لہم، ان میں سے، من باقیہ، کوئی بچا ہوا، وجاء، اور آیا، فرعون، من قبلہ، اور جو ان سے پہلے ہوئے، والمؤتفکات، مؤتفکات کا معنی ہے الٹی ہوئی بستی والے، بالخاطیہ، گناہوں کے ساتھ، فعصوا، پس نافرمانی کی انہوں نے، رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی، فاخذہم، پس پکڑا ان کو،
اخذتن پکڑنا، رابیتن پکڑنے والا. اخذہم اخذت الرابیہ کا معنی کریں گے کہ سخت پکڑ پکڑا، وہ بھی معنی کر سکتے ہیں. ان بے شک، لما جب، تغل ماء بے شک ہم نے جب پانی ابلا، بے شک ہم نے پانی ابالا، حملناکم سوار کیا تم کو، فی الجاریہ چلتی کشتی میں، لنجعلہا تاکہ بنائے ہم اس کو، لکم تمہارے لیے، تذکرتن یادگار، وتعیہا اور یاد رکھیں اس کو، اذن کان، واعیہ یاد رکھنے والی. ترجمہ کریں گے الحاقۃ ما الحاقہ، وہ پکی بات کیا ہے، وما ادراک ما الحاقہ اور آپ جانتے ہیں وہ پکی بات کیا ہے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والے واقعے کو جھٹلایا. فَأَمَّا الثَّمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس سمود تو وہ بے قابو ہونے والی ٹھنڈی تیز ہوا سے ہلاک کیے گئے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، نہیں ترجمہ، فَأَمَّا فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ اور تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کیے گئے، زور کی آواز سے ہلاک کیے گئے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اور رہے عاد تو بے قابو ہونے والی نہایت ٹھنڈی تیز ہوا سے ہلاک کیے گئے. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا، کیسے اللہ نے اس کو ان پر مسلسل 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام اور 8 دن مسلط کیا. فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، تو ان لوگوں کو ان دنوں میں پچھڑا ہوا دیکھے گا گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ تو کیا تم نے دیکھا ان میں سے کسی کو بچا ہوا. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِيَةِ اور فرعون نے اور ان سے پہلے والوں نے اور الٹی ہوئی بستیوں نے بڑے قصور کیے. وفرعون وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئہ اور آیا فرعون اور ان سے پہلے والے اور الٹی ہوئی بستی والے، انہوں نے بڑے قصور کیے. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة الرابية انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی، انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی. فاخذهم اخذة الرابية پس اللہ نے ان کو بہت سخت پکڑا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية بے شک ہم نے جب پانی میں طغیانی لائی، بے شک جب پانی میں طغیانی لائی ہم نے تو کیا کیا، پھر حملناکم فی الجاریہ تو تمہیں چلتی کشتی میں سوار کیا. لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور اس کو یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں. سورۃ الحاقہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس سورۃ مبارکہ کا نام سورہ حاقہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یہ سورہ.
اس سے پہلے 77 صورتیں 77 صورت نازل ہو چکی تھی. یہ صورت 78 نمبر کی صورت ہے، یعنی 78 نمبر کی صورت ہے. اس میں 2 رکوع اور 52 آیتیں اس میں ہیں. قیامت کی بہت سارے نام ہیں. ایک تو قیامت کا نام قیامت ہے، ایک قیامت کا نام واقعہ ہے، ایک قیامت کا نام آزفہ ہے. قرآن کریم آتا ہے ازفت الازفہ، سورہ نجم میں ہے، پڑھے ہیں ہم لوگ. پھر ایک جگہ الحاقہ ہے جو آج ہم نے پڑھا، ایسی القارعہ ہے. تو بہت سے نام ہیں قیامت کے. تو اس سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے جو قیامت آتی ہے، چھوٹی چھوٹی قیامتیں، یعنی انسان جب مرتا ہے تو اذا مات الانسان قامت قیامتہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا قیامت قائم ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے واقعات اور ایسی ہی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا گیا، اس سب کا تذکرہ انشاءاللہ یہاں پر کیا جائے گا. آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو کلیئر؟ آ رہی ہے. تو پہلا لفظ ہے الحاقہ. وہ وقت، وہ گھڑی، وہ ٹائم، وہ سمے یا وہ حق ہونے والی چیز، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حق بات ہے. مل حق کا کیا حق ہونے والی بات، حق ہونے والی گھڑی. وما ادراک ما الحق، اور آپ کو کس نے بتلایا یا آپ کو کیسے پتا کہ وہ حق ہونے والی بات چیز کب ہوگی. قرآن کریم کی دوسری جگہ آیتوں میں آیا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی. بہرحال اسی صورت کے اندر میں وہ آیت کریمہ آئے گی. اس سے پہلے اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی قیامتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جو قیامت صغریٰ کہا جائے، جو قوموں پر آئی ہیں اور قومیں ہلاک کر دی گئی ہیں. تو جو چھوٹی چھوٹی قیامت لا سکتا ہے وہ بڑا قیامت لانے پر ضرور قادر ہے. جس نے چھوٹی چھوٹی قوموں کو ہلاک کیا، بستیوں کو الٹ دیا، وہ پوری دنیا کو الٹنے پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد آیت کریمہ ہے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سمود، پھر بھی ایک بار اشارہ کر دیا جائے. سمود کون ہے؟ قوم سمود کی طرف اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. یہ لوگ ہجر کے علاقے میں رہتے تھے. ہجر کا علاقہ جو ہے خیبر اور تبوک، جو غزوہ تبوک مشہور ہے، اور غزوہ خیبر، یہ خیبر اور تبوک کے درمیان میں ایک جگہ ہے. یہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر یہ قوم آباد تھی. ان لوگوں نے بڑی بڑی چٹانوں کو، پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکان بنائے ہیں. آج بھی وہ مکانات موجود ہیں کھنڈروں کے شکل میں. مکانات تو ہیں، مکان میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، عبرت کا نشان بنا دیا گیا. وہ لوگ اصل میں اس طرح کے مکانات اس لیے بناتے تھے، ایک تو طاقتور بہت تھے، دوسری چیز یہ کہ اینٹ گارے سے جو مکان بنیں گے وہ مکان زلزلے اور طوفانوں میں گر سکتے ہیں. پہاڑ اپنی جگہ، ایک چٹان پر اگر کئی کمرے بنا دی جائیں تو چٹان ہلے گا بھی نہیں، اور کچھ بھی آئے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کی، رسالت پیش کی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ ایک ہے، اس کو ایک مانو. قیامت کے بارے میں سمجھایا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں سے سب کو جانا ہے، پھر قیامت قائم ہوگا، پھر اس کے بعد جنت و جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے. اور بتایا کہ اپنی عمریں ضائع نہ کرو چٹانوں کو تراشنے میں. یہ باتیں 2 3 4 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن وہ لوگ بالکل بات نہیں سنتے. اکثر بولتے تھے کہ تمہاری زندگیاں اسی میں ضائع ہو رہی ہے، کئی تمہاری نسلیں جو ہے
کئی کئی سو سال تک یہ تعمیرات کرتی ہیں اور اسی میں تم لگے رہتے ہو، اس تمہاری اس فکر کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ یہ ابدی زندگی نہیں ہے، تمہیں مر جانا ہے، پھر اس کے بعد واقعی آخری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں شروع ہوگی۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ قوم نے ایک شرط لگا دی، قوم نے کہا کہ ہم تمہیں اس وقت مانیں گے، تمہاری بات کو اس وقت ہم ایکسپٹ کریں گے، اور ہم اس وقت مانیں گے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، کہ ہم جس چٹان میں رہتے ہیں، یا ہم جس پہاڑی میں رہتے ہیں ان میں سے کسی پہاڑی پر، کسی چٹان پر تم ہاتھ رکھو، یا ہم اس میں سے کہیں پہ ہاتھ رکھیں اور اس میں سے اونٹنی نکال دو، تو ہم اس کو مان لیں گے کہ تم پیغمبر ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ معجزے، نشانیاں یہ رب تعالیٰ کے قدرت میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، پیغمبروں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر یہ معجزہ صادر فرما دے تو کیا تم مان لو گے؟ کہنے لگے ہاں ہم مان لیں گے۔ دن بھی مقرر ہو گیا، وقت بھی طے ہو گیا، سب لوگ جمع ہو گئے، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، سب اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں کے ذہن میں تھا کہ کیا پتھروں سے بھی کبھی اٹھنی نکلی ہے؟ کوئی اٹھنی نکلے گی؟ آج تو اس کو ہم شرمندہ کریں گے، اس کو بے عزت کریں گے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے ایک چٹان پر ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے سچ مجھ اس سے ایک اونٹنی نکال دی۔ پھر تفصیل ہے اونٹنی کیسی تھی، پھر اس کی باری، وہ ہم تفصیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں اما پارا کے اندر۔ بہرحال اونٹنی باہر نکلی، لیکن ہوا یہ کہ جو وعدہ کیے تھے پھر اپنے وعدے سے مکر گئے، کسی نے ایمان نہیں لایا آپ پر۔ اپنے آنکھوں سے معجزہ دیکھ کر بھی ان لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر دو قسم کا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے کھٹکھٹانے والی کو یعنی قیامت کو۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پس بہرحال قوم سمود تو ہلاک کی گئی طاغیہ کے ساتھ۔ مفسرین اکرام نے طاغیہ کے دو معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی ہے کہ آواز، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی جس سے وہ جہاں تھے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرا معنی طاغیہ کا لکھا ہے کہ زلزلہ کے ذریعے، کہ ان پر زلزلہ آیا، جس زلزلے سے بچنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی چٹانوں میں مکان بنائے تھے، زلزلے کی وجہ سے ساری قوم تباہ ہو گئی، کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر کے جھٹلانے سے ہلاک کر دیا۔ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا سونامی آیا، کاٹمانڈو نیپال کا زلزلہ آیا، ابھی ٹرکی کا زلزلہ آیا، زلزلے آ رہے ہیں، لیکن عبرت پکڑنے والے عبرت پکڑتے ہیں، ان کے پاس عبرت کی نگاہیں نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں مست ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت کی نگاہ نصیب فرمائے اور ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی آخرت کی تیاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قوم عاد کا ذکر فرماتے ہیں کہ قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا قیامت کو۔ قوم عاد جو ہے یہ بھی بڑی مضبوط اور بہت طاقتور قوم گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا۔ ان کا علاقہ کیا تھا؟ ان کا علاقہ کا نام ہے احقاف۔ یہ جو ہے یمن، نجران اور عمان، ابھی عمان جہاں پہ ہے، عمان، نجران، یمن کا علاقہ ہے سب یہ۔ اور ایک علاقہ اس جگہ پہ، ایک جگہ اور ہے حضرموت، ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ آباد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کافی عرصہ تک ان کو تبلیغ کی، مگر ان لوگوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ اگر تم حق کو قبول نہیں کرو گے تو بارشیں رک جائیں گی اور تم پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی، لیکن ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ چنانچہ جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، اللہ تعالی نے بارش کو روک دیا اور 3 سال تک ایک قطرہ بھی بارش نہ ہوئی۔ وہاں پر نہریں تھی نہیں اور سمندر تھے نہیں کہ وہ سیراب کرتے اپنے باغات کو۔
پورا بارش کی پانی سے وہ نظام چلتا تھا، بارش رک گئی، کنویں کا پانی بھی نیچے چلا گیا، چشمے جو ہے جو جس سے جانور پیتے تھے پانی یا انسان، اس میں خشک ہو گئے، جانور بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، کفر اور شرک کو چھوڑو، اللہ کی توحید کو مانو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوگی اور قحط سالی دور ہو جائے گی۔ کہنے لگے اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، مر جانا ہمیں منظور ہے، لیکن ہم توبہ نہیں کریں گے۔ یہ ایسی ضدی قوم تھی۔ 3 سال کے بعد ایک دن ان کو ایک بادل کا ٹکڑا دکھائی دیا آسمان پر، بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، سورہ احقاف میں ہے کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا اور ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب وہ سروں کے قریب آیا تو اس میں سے ایک آواز آئی، اس بادل میں سے ایک آواز آئی۔ آواز کیا تھا؟ رمادن رمادن لا تذر من عاد احدا، کہ ان کو راکھ کر دے، راکھ کر دے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ آواز ان لوگوں نے اپنی کانوں سے سنی، پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیا اور بالکل سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، بہرحال قوم عاد تو ہلاک کی گئی تیز و تند ہوا کے ساتھ جو حد سے نکل رہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی نقل فرمایا ہے کہ وہ ہوا ایسی ہوا تھی کہ جو ہوا پر فرشتے مسلط ہوتے ہیں، جو ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ان فرشتوں کے کنٹرول سے بھی باہر نکل گئی ہوا، وہ اتنی تیز تھی۔ اسی کو کہا آتیہ، سرکش۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ان پر اس ہوا کو 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً، حاسم کی جمع ہے، جیسے شہود کی جمع شہود شاہد کی جمع ہے، تو حسوماً کا معنی ہے لگاتار۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى، چنانچہ ہوا کیا کہ وہ پوری کی پوری قوم پچھاڑ دی گئی، پچھاڑی ہوئی ہو گئی۔ صرعا کے معنی ہے پچھاڑی ہوئی، یعنی پٹک کے بالکل ان کو زمین پر پچھاڑ دیا گیا۔ كأنهم اعجاز نخل خاویہ، اعجاز عجزن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے تنا، جس کو ہم لوگ ڈالی وغیرہ بولتے ہیں، ڈال۔ نخل نخلتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کھجوریں۔ معنی ہوگا کہ گویا وہ کھجوروں کے تنے ہیں اکھڑے ہوئے، بڑے بڑے، اصل میں بڑے لمبے ہوتے تھے، تو بڑے بڑے قد کے لوگ تھے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ گویا کہ کھجور کے تنے ہیں۔ اللہ آگے کہتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم اس میں سے کسی نفس کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ ہے کوئی بچا ہوا اس میں سے؟ ان کے کھنڈرات رہ گئے نشان عبرت بن کے، ان میں سے کوئی نہیں بچا، یہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ یہ قوم عاد جو ہے نوح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ آباد ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہوا سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ تیسرے قوم کا ذکر کرتے ہیں، وَجَاءَ فِرْعَوْنَ، اور آیا فرعون۔ فرعون کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجیے، ہم لوگ عام طور سے فرعون جب بھی بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ دیکھیے جیسے آج کے زمانے میں ہم لوگ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو پرائم منسٹر یا اس کو وزیر اعظم بولتے ہیں، یا صدر جمہوریہ بولتے ہیں پریزیڈنٹ کو، تو ایسے ہی اس زمانے میں مصر کے سربراہ کو جو لقب ملتا تھا وہ ہوتا تھا فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، جو وہاں کا جو صدر تھا، اس کو بھی فرعون ہی کہتے تھے، تو وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ چنانچہ آپ سورہ یوسف میں تفصیل سے پڑھیں گے
ایک اشارہ کر دیتے ہیں کہ جب موسیٰ یوسف علیہ السلام کی نیک بختی کا اس کو پتہ چلا اور آپ کے علم کے بارے میں اس کو اندازہ ہوا تو اس نے فوراً آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کر کے اپنے تخت کو چھوڑ دیا، بادشاہت سے اس نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ میں جس کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوں، جس کا کلمہ پڑھا ہوں، میں اس پر حکومت کیسے کروں گا، اب بادشاہ آپ رہیں گے۔ تو بڑے نیک آدمی تھے۔ بہرحال آج اس کے بعد جو ہے جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ کون فرعون تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، جس کا نام تھا ریان ابن ولید، تو ریان ابن ولید کا پوتا، اس کا نام تھا مصعب، یعنی اس کے بیٹے، یعنی ریان کے بیٹے کا نام تھا مصعب، اور پھر اس کے بیٹے کا نام تھا ولید، یعنی پوتے کا نام۔ گویا کہ جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کے پوتے کا نام تھا ولید۔ یہ وہی ولید ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بنا تھا، جو بادشاہ بنا تھا، جس کو فرعون کا لقب ملا تھا، جو بڑا چالاک بھی تھا۔ اصل میں اس کا نام تھا ولید ابن مصعب بن ریان۔ تو ریان ہوئے کون؟ جو یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے بیٹے ہوئے مصعب، اور مصعب کا بیٹا ہوا ولید۔ تو گویا کہ ریان کے والد کا نام بھی ولید تھا اور اس کے پوتے کا نام بھی ولید ہو گیا۔ آج تو ہم زمانے میں پورے علاقے میں ویسا نام نہیں ہونا چاہیے، یونیک نام چاہیے بچوں کا نام۔ ایک عجیب سا ماحول چل گیا ہے، یونیک نام دیجیے اور کامن نام دیجیے، ایسا نام ہو بچے کا کہ پورے علاقے میں کوئی ایسا نام نہ ملے، اور ایسا کامن نیم دیجیے کہ ہندو سنے تو سمجھے کہ ہندو ہے، مسلم سنے کہ مسلم ہے، کرسچن سنے تو سمجھے کرسچن ہے، تو ہر مطلب مارکیٹ میں چل جائے۔ یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ قومیں ایسے ایسے نام بچوں کے رکھ رہے ہیں، نیٹ سے انٹرنیٹ سے نکال کے کہ پوچھیے مت، ان کا معنی ایسا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بعد میں ہنسی بھی آتی ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، بڑی تفصیل طلب بات ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا پوتا تھا، یہ بڑا ہوشیار، چالاک اور بہت ظالم تھا۔ تو اس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا اور بہت زیادہ مغرور اور گھمنڈ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ اس کو کسی نجومی یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی کاہن جو غیب کی باتوں کو بتانے کے ماہر ہوتے تھے اس زمانے میں، حالانکہ کچھ پتا ہوتا نہیں تھا لیکن لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، تو کسی نجومی نے کہا اس کو کہ 2-3 سالوں میں پھر اسرائیلیوں کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ اب اس کو اتنا سننا تھا کہ اس نے ایک فرمان جاری کر دیا، فرمان یہ جاری کیا کہ جو لڑکیاں پیدا ہوں ان کو باقی رہنے دو، اور جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو ہلاک کر دو، سب کو ذبح کر دو۔ چنانچہ اس نے اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کرانے شروع کر دیے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بحوالہ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے، فرماتے ہیں کہ فرعون نے 12,000 بچے ذبح کروا دیے، لیکن جس کو خدا رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالی نے اس نالائق اور بیوقوف انسان کو اللہ نے بتا دیا کہ خدا کی قدرت اور خدا کی طاقت سے کسی کی طاقت بڑی نہیں ہے۔ خود فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی زمانے میں پیدا کیا، پھر ان کو سمندر کے حوالے کروایا، پھر اس سمندر سے آپ کی بیوی نے اٹھوایا، اور پھر فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور پھر وہیں فرعون کے تباہی کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر کی اس نے نافرمانی کی اور پھر اس دریا میں ہلاک کر دیا گیا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ فرعون کو بھی ہلاک کیا، وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة۔ تو اور جو فرعون سے پہلے تھے، وہ پہلے کون تھے فرعون سے؟ والمؤتفکات، مؤتفکات کا مطلب ہے الٹی ہوئی بستیاں، یعنی وہ لوگ جو وہ بستی والے جو الٹ دیے گئے، وہ کون لوگ تھے؟ کیوں الٹ دیے گئے؟ بالخاطیہ، خطا کرتے ہوئے الٹ جانے والے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قوم لوط
لوط علیہ السلام کی قوم تھی. لوط علیہ السلام شہر صدوم اور اس کے ارد گرد کی جو آبادیاں تھی اس میں نبی بنا کر بھیجے گئے. انہوں نے ان کو تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کی، نبوت اور رسالت کا تذکرہ ان سے کیا، ان کو قیامت کے بارے میں سمجھایا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور برے کام کرنے لگے. ان کے اندر ایک ایسی بری صفت تھی جس کو زبان پر لانا بھی مشکل ہے. بہت ہی گندے حرکت وہ کرتے تھے. قرآن کریم نے سورہ اعراف میں ان کے بارے میں فرمایا ما سقم بها من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کی جہان والوں میں سے. یعنی اتنے برے کام تھے کہ روئے زمین پر کسی نے ایسی غلطی نہ کی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غلطی کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ نکالو ان کو بستیوں سے، یہ بڑے پاک بنتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی 2 بیٹیوں کو اور جو 2-4 لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر نکل جائیے، یہاں سے آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان میں شامل تھی. چنانچہ اس کو بھی ہلاک کیا گیا اور کہا کہ آپ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کر اور جو لوگ ایمان لائے ان کو لے کر نکل جائیے. چنانچہ وہ لے کر چلے گئے کیونکہ اس قوم پر عذاب آنے والی تھی. جب یہ حجرات علاقے سے نکل گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا اور ان کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا. سورہ ہود آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا، کہ ہم نے کر دیا ان کو تہو بالا، یعنی اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر، پوری بستی کو اٹھایا اور پٹک دیا، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. یہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 4 قسم کے عذاب نازل کیے. اللہ تعالیٰ تو ایک عذاب سے بھی ہلاک کر سکتے تھے، لیکن ان کے اس بری حرکت کی وجہ سے اللہ نے ان پر 4 قسم کے عذاب نازل کیے. سب سے پہلا عذاب کیا تھا ان پر کہ ان کی بینائی چھین لی، سب کو بلائنڈ کر دیا، سب کو اندھا کر دیا اللہ نے. فطمسنا اعینہم، ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ نے چھین لی، ان کی آنکھ میں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان کے سروں پر پتھر کے بارش برسائے. لکھا ہے قرآن کریم میں آیت ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ اللہ نے ان کے سروں پر پتھر برسائے. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی جس کی وجہ سے سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. پھر ان بستیوں کو الٹ کر پھینک دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَعَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، بس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسول کی، ان کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، پس پکڑا ان کو رب نے بڑا سخت پکڑنا اور سب کو ہلاک کر دیا. اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی گزری ہے. انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی. 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، ان کو دین کی دعوت دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ ایک نہ مانے اور آپ کی نافرمانی کرتے رہے. چنانچہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی تیار کیجئے، اور کشتی تیار ہو گئی. فرمایا کہ کلمہ پڑھ کر میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے آپ پر وہ سوار ہو گئے، اور جو نہیں مانتے تھے آپ کو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تیرا کلمہ پڑھیں، ہم کو تیرے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تیری کشتی کی ضرورت ہے. اور تو اور خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا کنعان، اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. وہ سمجھا کہ یہ سیلاب عام سیلاب ہے، کوئی سیلاب آیا ہے تو اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤں گا مجھے بچا لے گا. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. روئے زمین کا ایک فرد بھی نہیں بچنے والا تھا. پوری کی پوری دنیا کو ہلاک کر دیا گیا، سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا، سوائے وہی لوگ بچ گئے جو اس کشتی پر سوار تھے. فرمایا انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، بے شک ہم نے جب پانی کو طغیانی بخشی تو تم کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا، یعنی مومنوں کو سوار کیا. کیوں؟ لنجعلها لكم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، تاکہ بنائے ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت. بخاری شریف میں روایت ہے کہ
ادرکتھا اوائل ہذہ الامہ، اس کشتی کو اس امت کے ابتدائی لوگوں نے دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کشتی جو جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی، وہ کشتی، عظیم کشتی کو بعد کے لوگوں نے بھی دیکھا، اس امت کے لوگوں نے بھی دیکھا ہے، جو کشتی موجود تھی اسی شکل میں، وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں وہ کشتی بنائی گئی تھی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی غالباً کسی اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک جگہ سورہ ہود میں ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، کہ وہ کشتی جا کر کہاں رکی؟ جودی پہاڑ پر۔ اس پہاڑ کا نام تاریخ میں لکھا ہے ارارات لکھا ہے۔ یہ پہاڑ عراق کے صوبہ موصل میں اب بھی موجود ہے، سمندر سے تقریباً 17,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ سمندر سے 17,000 فٹ کی بلندی پر یہ پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر لگی تھی، اور وہاں مومنین اور نوح علیہ السلام کے اللہ نے حفاظت کی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَعِيهَا أُذْنٌ وَعِيَّهَا، اور وَعِيَّةٌ، تاکہ یاد رکھے اس کو کان یاد رکھنے والے، کہ مجرموں کا ہوا یہاں تک کہ قیامت صغریٰ کا ذکر تھا، اب یہاں سے قیامت کبریٰ کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ کہہ دیا کہ یہ نشان عبرت بنا دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ ان چیزوں کو یاد رکھنے والی کانیں یاد رکھیں گی، جو کتابوں سے تفسیروں سے پڑھیں گے وہ اس کو یاد رکھیں گے۔ اب تک قیامت صغریٰ کا ذکر تھا، چھوٹی چھوٹی قیامت، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیسی کیسی قوموں کو ہلاک کر کے ان کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیا۔ اب جو لوگ ہیں وہ تو ان سے کمزور ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ یہ ایک ذکر آئے گا کہ قیامت کبریٰ کا، کہ پوری کی پوری دنیا ہلاک کر دی جائے گی اور سب لوگ اس دنیا سے مٹا دیے جائیں گے، پورا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور میدان محشر میں جنتیوں کو جنت کا فیصلہ اور جہنمیوں کو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بات تھوڑی لمبی ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔